حضرت ادریس علیہ السلام کی دوسری کہانی، نزول صحیفے، علم، ہدایت اور اصلاح انسانیت کا آغاز۔ تعارف۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا شمار ان برگزیدہ انبیاء میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم، حکمت اور فہم کی بلندیاں عطا فرمائیں۔ اپنا صرف اپنے وقت کے سب سے زیادہ عقل مند اور فہمیدہ انسان تھے، بلکہ وہ پہلے نبی تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے۔ یہ صحیفے محض الفاظ کا مجموعہ نہ تھے، بلکہ انسانیت کی رہنمائی، عبادات، اخلاقیات اور دنیاوی زندگی گزارنے کے اصولوں سے بھرپور خزانہ تھے۔ تاریخی اور قرآنی پس منظر۔ قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر ان عظیم شخصیات میں کیا گیا ہے جنہیں صد النبنو یعنی سچے نبی کے لقب سے یاد کیا گیا۔ سورت مریم میں فرمایا، وے ازوارا فن الونت ابن درن سے نیا وینس نوالف نو ابن عالف اویرف نیا میں وینالف اویل نوالف۔ مریم 56-57۔ یہ آیتیں حضرت ادریس علیہ السلام کے بلند مقام، ان کی سچائی اور ان کے روحانی مرتبے کی نشاندہی کرتی ہے۔ مفسرین کے مطابق اب ہی وہ نبی تھے جن پر سب سے پہلے صحیفے نازل ہوئے جو مخصوص شریعتی ہدایات پر مشتمل تھے۔ نزول صحیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ ہر صحیفہ ایک مکمل دستور حیات تھا۔ ان صحیفوں میں 1 توحید کی تعلیم، 2 عبادات کے طریقے، 3 حلال و حرام کی حدود، 4 اخلاقیات کے اصول، 5 حقوق العباد، 6 ازدواجی زندگی کے آداب، 7 معاشی اصول، 8 زراعت، صنعت و حرفت کے ضوابط، 9 عدل و انصاف کی ہدایت، 10 دینی اور دنیاوی علم کے امتزاج پر زور۔ یہ صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت کی روشن دلیل تھے اور اب کے دور میں یہ سب سے بڑا ذرِ ہدایت تھے۔ صحیفوں کی اہم تعلیمات: 1 اللہ کی عبادت اور شرک سے اجتناب، 2 جھوٹ، چوری، قتل، ظلم سے منع، 3 والدین کے ساتھ حسن سلوک، 4 یتیموں اور مساکین کی مدد، 5 عدل و انصاف کا قیام، 6 علم حاصل کرنے کی فضیلت، 7 روزگار کے جائز ذرائع اپنانا، ڈرامائی انداز میں منظر کشی۔ اندھیری رات، آسمان پر ستاروں کی ٹمٹماہٹ۔ ایک غار میں حضرت ادریس علیہ السلام عبادت میں مشغول۔ اچانک وحی کا فرشتہ آتا ہے اور نورانی صحیفہ ان کے سامنے رکھتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے چہرے پر نور کی کرنیں چھا جاتی ہے۔ وہ صحیفہ کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں۔ یہ لمحہ انسانیت کی تاریخ میں وہ نقطہ ہے جہاں علم علاؤں نے کاغذ پر پہلی بار ظہور کیا۔ صحیفوں کی تبلیغ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے صحیفوں کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے نہایت حکمت، محبت اور صبر سے کام لیا۔ اپنے لوگوں کو جمع کیا، سبق وار تعلیم دی، سوالات کے جوابات دیے اور ان تعلیمات پر عمل کر کے ایک عملی مثال قائم کی۔ آپ کی تبلیغ کا انداز منفرد تھا۔ اب پہلے نبی تھے جنہوں نے تحریر کو ذریعہ بنایا۔ عملی تربیت۔ حضرت ادریس علیہ السلام صرف اقوال سے نہیں بلکہ افعال سے بھی تربیت دیتے۔ وہ خود سب سے پہلے صحیفے کی تعلیمات پر عمل کرتے، پھر دوسروں کو سکھاتے۔ انہوں نے معاشرے میں فلاحی نظام کی بنیاد رکھی، غربا اور مساکین کی مدد کو عبادت کا درجہ دیا، ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی، عدل و انصاف کے ادارے قائم کیے۔ صحیفوں کا سماجی اثر۔ حضرت ادریس کی تعلیمات سے معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن گیا۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے۔ علم و فنون کا فروغ ہوا، تجارت میں ایمانداری آئی اور لوگ عبادات میں دلچسپی لینے لگے۔ مفسرین کی رائے۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی اور دیگر معتبر تفاسیر میں حضرت ادریس پر نازل ہونے والے صحیفوں کو علم و ہدایت کا خزانہ قرار دیا گیا ہے۔ ان کے مطابق ان صحیفوں میں موجود ہدایات وقت کے تقاضوں کے مطابق تھیں اور ہر مسئلے کا حل ان میں موجود تھا۔ سبق آموز نکات۔ 1 اللہ کا پیغام ہمیشہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ 2 تعلیمات انبیاء صرف روحانی نہیں بلکہ دنیاوی مسائل کا حل بھی دیتی ہے۔ 3 علم وحی وہ روشنی ہے جو دل و دماغ کو روشن کرتی ہے۔ 4 تحریر کی طاقت انسانیت کی رہنمائی کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ خاتمہ۔
حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا یہ باب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانیت کے لیے اصل روشنی اللہ کے نازل کردہ صحیفے ہے۔ اگر ہم ان تعلیمات کو اپنائیں تو معاشرہ فلاح کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس کی محنت، ان کی دعوت، ان کے صحیفے آج بھی ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کا ایک واقعہ نہیں بلکہ آج بھی ہر فرد، ہر معاشرے اور ہر دور کے لیے رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔